اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال میلاد النبی کی حقیقت کیا ہے؟ تفسیر سے بتایا جائے۔ میلاد النبی کی حقیقت کو بتایا جائے، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے تعلق سے جواب دیا جائے برائے مہربانی۔ اس کے جوابات اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے جناب صوفی مزمل احمد قادری سروری صاحب، ان کا جواب سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور آدم کی تخلیق سے پہلے ہی میلاد النبی ظاہر کیا تھا، جو آدم علیہ السلام کی توبہ سے معلوم ہوتا ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے۔ تو فرمایا، اے آدم، تم نے محمد کو کیسے جانا جبکہ میں نے ابھی تک انہیں پیدا نہیں کیا ہے؟ عرض کیا کہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی روح پھونکی، اور میں نے جب اپنے سر کو اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام کا ساتھ صرف اس نام کو ملائے گا جو تیری مخلوق میں تجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ مجھے اپنے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے تجھے بخش دیا ہے، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نبی محترم نور مجسم رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ آدم کا پتلا نہ بنا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ یہ حوالہ ہے المستدرک حاکم، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 508، حدیث نمبر 4225 کا۔ یہ بات اس پر ہے موجود۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ جس محبوب کے خاطر اللہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا، ان کی ولادت کی خوشی بھی اللہ نے سب سے بڑھ کر منائی۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خود اللہ نے پوری کائنات میں جشن کا اہتمام کیا، جشن کا سما پیدا فرمایا، تاکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور جشن منانا سنت الہیہ قرار دے دیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجود کے ساتھ ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا اور ہر موجود کی ہدایت کے لیے ان کے نور کے ظہور کا قصد فرمایا اور ان کے ذریعے بندوں پر رحم کرنا چاہا تاکہ وہ معبود کی وحدانیت تک بندوں کی رہنمائی کر سکے، تو دوشنبہ کے روشن شب میں پاک باز حاملہ کو درد ذل شروع ہوا، اور صحیح تر اقوال کے مطابق ابن اسحاق کے مشہور روایت میں ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ مزید مزمل صاحب نے آگے کہا کہ میلاد شریف کے جائز ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسے جس طرح چاہے منایا جائے یا اس کے انعقاد میں شریعت کے تقاضوں کو فراموش کر دیا جائے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پاکیزہ روحانی محفل کے تقدس و احترام کا ایسا خیال رکھا جائے جو صاحب میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت گرامی کے شایان شان ہو، مطلب بہت ہی بہتر ڈھنگ سے اہتمام ہو، اور شریعت کی بھی پابندی ہونی چاہیے اور غیر شرعی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ انہوں نے بہت بہتر جواب دیا۔ آپ جناب صوفی مزمل صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب اپنا جواب پیش کرتے ہیں جناب صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب، یہ بھی بنگلور سے ہیں۔ ان کا جواب سماعت فرمائیے۔ آپ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جب پرفتن دور تھا اور بت پرستی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی اور لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی جان سے مار دیا جاتا تھا اور عورتوں کی کوئی قدر نہ تھی، ہر کوئی سمجھتا تھا کہ عورت صرف شہوت مٹانے کا سامان ہے اور مردوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور لوگوں میں اپنے رب کی پہچان نہیں تھی، وہ دور اور اس دور کے لوگ پوری طرح ظلمات میں گھرے ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود تھے۔ جس وقت حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت نہ صرف اس دور کی انسانیت کے لوگوں کی تقدیر بنی بلکہ سارے عالم کی قسمت کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے،
ظلمات سے نور کی طرف لے جانے والے بن کر آئے، نور پیکر بن کر آئے، اور دور آخر تک آنے والوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر قربان۔ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اور لاکھوں درود ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کثیرن کثیرا، حرفن حرفن، الفن الفن، دائمن ابدن۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ہر مومن کو ان کی ولادت منانا فخر کی بات ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہر کوئی خوشیاں مناتا ہے سوائے شیطان کے۔ سوا شیطان کے ہر کوئی خوشیاں مناتا ہے اور میلاد کا جشن مناتا ہے، اور اس کے نقش قدم پر چلنے والوں کے، جو شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ نہیں مناتے ہیں۔ اشارتاً انہوں نے بہت بڑی بات کہی، کیونکہ ابلیس 4 مقام پر بہت رویا تھا۔ ابلیس جو ہے 4 مقام پر بہت رویا تھا۔ کب کب رویا تھا سماعت فرمائیے۔ پہلا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے لعنتی مردود قرار دیا تب رویا۔ دوسرا، جب اسے جنت سے نکالا گیا تب رویا۔ تیسرا، جب حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تب رویا۔ اور چوتھا کب رویا؟ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ جی، کیونکہ سورہ فاتحہ ایک ایسا سورہ ہے جس کے نازل ہونے سے شیطان بھی رویا۔ اس میں بڑی باتیں ہیں، بہرحال انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات ہوگی۔ اس کا حوالہ، ان باتوں کا حوالہ انہوں نے بہت اچھے سے پیش کیا ہے ابن کثیر البدایہ والنہایہ، جلد 2 صفحہ 166۔ مزید انہوں نے کہا کہ اس لیے آج بھی شیطان کے پیروکار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن اور فاتحہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج بھی شیطان کو میلاد سے اور فاتحہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر بات آپ نے کہی جناب۔ پھر انہوں نے کہا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں آیا ہے، دیکھیے ترجمہ ہے کہ کہو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ان پر خوشیاں منائیں، وہ بہتر ہے اس سے جو کچھ ان کے پاس ہے۔ کہو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ان پر، کن پر؟ خوشیاں منائے وہ بہتر ہے اس سے جو کچھ ان کے پاس ہے۔ اشارتاً اس میں بھی ساری باتیں ہیں۔ چند لوگ اپنی کمتر سوچ سے یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ان کی آمد رحمت نہیں ہے۔ کیا اس آیت میں رحمت کا مطلب رحمت للعالمین یعنی حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ حضور کی ولادت منانا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور مزید انہوں نے فرمایا کہ ایک آیت اور ملاحظہ فرمائیے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، ترجمہ ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہاں بنا کوئی شک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صرف ہم پر ہی نہیں بلکہ سارے عالم اور تمام مخلوق کے لیے رحمت، تو اس لیے قرآن کے مطابق ہمیں خوشیاں منانا چاہیے۔ مزید سورہ یونس کی آیت 58 میں اللہ کا فضل یعنی علم اور رحمت یعنی حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی فضل اور رحمت یعنی کہ علم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ضرور خوشیاں منانا چاہیے۔ یعنی فضل اور رحمت یعنی علم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ضرور خوشیاں منانا چاہیے، کیونکہ حضور کے آنے سے علم آیا، علم معرفت بھی آیا۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر جواب آپ نے عنایت فرمایا جناب محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب صوفی نصیر احمد قادری سروری صاحب۔ اب جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب جو کلکتہ سے ہیں تپسیا سے، ان کا جواب سماعت فرمائیے۔ یہ تمامی حضرات ہمارے ٹیم کے بہت اچھے کہیے کہ پارٹس ہیں، ہمارے ٹیم کے بہت زبردست حصہ ہیں، اور یہ لوگ مرکز افضلیہ کے ریسرچ ٹیم کے بہت پائے کے ممبر ہیں، جو ریسرچر ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ، اور ہمارے بہترین دوستوں میں سے ہیں اور صوفیہ کرام ہیں، اور اپنے علاقے کے یہ لوگ سب جانشین ہیں، اپنے اپنے مرکز کے، اپنے اپنے خانقاہ کے، ہمارے ٹیم کے حصہ بھی ہیں۔ آپ تمامی حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتے ہو۔ آپ سماعت فرمائیے جناب صوفی ظفر افتخاری صاحب کی باتیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا۔ کون کتاب میں؟ فیوض الحرمین نام کی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا
جو مکہ مکرمہ کے 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی. یعنی پہلے مکہ اور مدینہ میں بھی میلاد منعقد ہوتا تھا، ادھر 75 سالوں سے نہیں ہو رہا ہے، لیکن پہلے ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. اس پر بہت ساری کلپ آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی آپ کو بیان فرمایا ہے اس موضوع پر. چنانچہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کو دیکھیے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد میں شریک تھا، اس محفل میں جس میں مکہ مکرمہ میں ہو رہی تھی، منعقد تھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اس بات کو. جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یک بارگی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے. اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے ہیں. میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسے محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. مطلب یہ ہوا کہ محفل میلاد کی مجلسوں میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ رحمت الہی کے انوار کا نزول ہوتا ہے. اور یہ بات انہوں نے دیکھا ہے اپنے ماتھے کے آنکھوں سے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں. مزید کہتے ہیں کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول سماعت فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہی نہیں حقیقت بھی ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آمد سے پہلے بھی سرکار ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہری دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ سرکار تھے. مزید کہا کہ فرمان واصف علی واصف ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ ہے کہ آپ کے فرمان پر عمل کیا جائے. میلاد منانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جشن منائیں، بلکہ ہم ان کے فرمان پر عمل کریں. یہ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جلوس کا نام صرف نہیں ہے، صرف جلسہ کرنے کا نام نہیں ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ جناب صوفی ظفر افتخاری صاحب نے بہت اچھے نقاد آپ نے پیش کیے ہیں، اور یہ مواد آپ کے بہت ہی قیمتی تھے ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. اب آئیے محترمہ سیدہ اختر محمودہ صاحبہ جو تلنگانہ سے ہیں، جو ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور ایک بہترین محقق ہیں ہماری ٹیم کے. یہ سنیے کہ یہ کیا انہوں نے لکھ کر کے بھیجا ہے. میلاد النبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے، سارے دنیا کے لیے خوشی کا دن ہے. پوری دنیا میں اس دن جشن منایا جاتا ہے، صرف عرب کو چھوڑ کر، حالانکہ 75 سال پہلے عرب میں بھی منایا جاتا تھا. یہ بات ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے. یہ دن فضل الہی کا دن ہے، رحمت الہی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کو بھیجا اور مومنوں پر احسان فرمایا، انسانوں پر عنایت ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو تم لوگ کھلی گمراہی میں رہتے، ہدایت سے محروم رہ جاتے. میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں لنگر پکا کر تقسیم کریں، صلاۃ و سلام کی محفل بنائیں، بنانا چاہیے، بنائیے. ہمیں چاہیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، ان کی زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. مزید ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی حجت محدثین سے پوچھا گیا کہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے بارے میں کیا فتویٰ ہے. تو فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو آپ نے یوم موسیٰ منایا. رسول اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو خود منایا ہے، تو ہم یوم مصطفیٰ کیوں نہ منائیں؟ جب رسول اللہ نے یوم موسیٰ منایا تو ہم یوم مصطفیٰ کیوں نہ منائیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے بھی میلاد منایا ہے. مزید کہا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو. بہت اچھا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم. اب آئیے صوفی معراج صاحب ہیں جو مہاراشٹر سے ہیں. یہ صوفی معراج صاحب جو مہاراشٹر سے ہیں، ان کی بھی باتیں ماشاءاللہ بہت تحقیقی ہوتی ہیں. آپ سماعت فرمائیے کیا انہوں نے لکھ کر کے بھیجا ہے. قرآن مجید میں فرمان الہی ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 15، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ایک روشن کتاب قرآن مجید آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ رسول ہیں. آپ نے فرمایا میں محمد بیٹا ہوں عبداللہ کا، وہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، اور اللہ نے سارے مخلوق کو پیدا کیا اور ان کے اچھے لوگوں میں مجھے پیدا کیا، پھر ان کے 2 گروہ کیے سو مجھے بہتر گروہ سے نکالا، پھر ان کے کئی قبیلے کیے پھر مجھے بہتر قبیلے سے پیدا کیا، پھر ان کے کئی گھر کیے اور مجھے بہتر گھر میں پیدا کیا، اور بہتر ذات میں، اور پھر بہتر
ذات میں پیدا کیا۔ گویا کہ اس تقریر میں رسول اللہ نے اپنی فضیلت اور اپنی ساری باتیں اور اپنی میلاد خود پڑھی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی میلاد خود پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات لکھی ہوئی ہے ترمذی اور مسلم کی حدیث میں۔ ایسا نہیں کہ ادھر ادھر کی بات، جی نہیں، کہا کہ یہی تو میلاد ہے، میلاد اور کیا ہے، یہی تو میلاد ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہمارے نزدیک جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور کسی بھی مستحب فعل کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مزید معراج صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جشن منانے پر اس دن سرکار وفات پا گئے تھے تو کیسی خوشی، اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے غم کرنے پر کیسا غم۔ ان کا فلسفہ سمجھ سے باہر ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہمارے عید میلاد النبی منانے کا مقصد یہی ہے کہ آج کے نئی نسل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور سیرت سے واقف کرایا جائے، کردار اور سیرت سے واقف کرایا جائے، دلوں میں عشق نبی پیدا کیا جائے۔ مزید کہا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنا کردار کو سنواریں، اور ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم پر عمل کریں، آپ کے طور طریقے پر زندگی گزاریں، آپ کی سنت پر عمل کریں، تبھی عید میلاد النبی منانے کا مقصد پورا ہوگا۔ مزید جناب صوفی معراج صاحب کہتے ہیں کہ دلوں کو زندہ کرنا ہی عید میلاد النبی ہے، دلوں کو زندہ کرنا۔ مولا علی کا فرمان سنیے کہ ہر دن مومن کا عید کا دن ہے، جس دن اس سے گناہ نہ ہو، جس دن اس سے گناہ نہ ہو اس دن عید کا دن ہے۔ صرف 12 دن کے لیے عید نہیں ہے بلکہ ہر دن عید ہے، یا صرف 10 دن کے لیے محرم نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے ہر دن سرکار کی آمد ہے۔ آمد یعنی ان کے کردار کو زندہ کرنا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا تحقیق بھیجا ہے، بہت ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اب جناب صوفی مزمل صاحب ہے جو بارامتی مہاراشٹر سے ہیں، آئیے ان کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی بھی بہت کم عمر میں انہوں نے جو ہے اس راہ کو اختیار کیا ہے، صرف 23 سال کی عمر میں یہ زبردست تحقیق کرتے ہیں اور زبردست تعلیم کا مرکز ہے اور منبع بنے ہوئے ہیں یہ۔ چنانچہ ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور ہمارے ٹیم کے بہت بڑے حصہ ہیں یہ۔ ان کی بات سماعت فرمائیے۔ عید میلاد النبی مومنوں کی نشانی ہے، صرف مومنوں کے دل میں ہی عید میلاد النبی منانے کا محبت و قوت و جذبہ ہوتا ہے، اور صرف ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ جن کے دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنے گئے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فرقوں میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں صوفیوں کا طبقہ اور اولیاء اللہ نے عید میلاد النبی منایا، صوفیوں کا طبقہ اور اولیاء اللہ نے عید میلاد النبی کو منایا ہے، لیکن دیوبندی اور اہل حدیث لوگ اس کے مخالف ہیں۔ انہوں نے نام بھی لے لیا دیوبندی اور اہل حدیث کا، چلیے کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اہل حدیث اور دیوبندی کے اکابرین بزرگ، جو ان کے بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے پہلے، ان لوگوں نے میلاد کو منایا ہے۔ دیوبندی اور اہل حدیث کے جو بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے ان لوگوں نے میلاد کو منایا ہے اور صحیح بھی کہا ہے، مگر یہ لوگ ان کے باتوں کو نہیں مانتے، جیسے کہ شاہ اسماعیل دہلوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی صحیح کہا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عید میلاد النبی کو منانا میں اپنے لیے سعادت اور برکت سمجھتا ہوں، میں اپنے لیے سعادت اور برکت سمجھتا ہوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد ہیں، اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد، لیکن یہ لوگ میلاد مناتے تھے۔ اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میلاد مناتے تھے اور اچھا مانتے تھے میلاد منانا، لیکن ان کے مرید ہو کر کے جناب اشرف علی تھانوی صاحب ان کے منکر ہو گئے۔ ماشاءاللہ چلیے اس میں ہم کو بحث میں نہیں جانی ہے اور کوئی بات نہیں کرنی ہے اس پر، ہم کو اپنے ٹاپک پہ رہنا ہے۔ مزید کہا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ محمد کی حقیقت کو جانے، اور محمد کی حقیقت تجھ پر واضح ہوگی جب تو کردار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جانے گا اور اللہ کی معرفت تجھے حاصل ہوگی۔ مزید انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ان کی ولادت ہو رہی تھی کہ کتنی مبارک گھڑی ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی جو ان انبیاء کے سردار ہیں ان کی ولادت کی گھڑی کتنی مبارک ہوگی۔ جب ان نبیوں کی ولادت کی گھڑی مبارک تھی تو ہمارے نبیوں کے سردار کی ولادت کی گھڑی کیوں مبارک نہیں ہوگی؟ بھائی بہت اچھی بات آپ نے اٹھائی ہے، ضرور غور کرنا چاہیے۔ مزید جناب مزمل صاحب کہتے ہیں امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت شعبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب کی وہ لونڈی تھی، انہوں نے یہ خبر ابو لہب کو سنائی تو ابو لہب نے اپنے
انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا آج تو آزاد ہے۔ ابو لہب نے خوشی سے ایسا کیا۔ پھر جب وہ مرا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب پر شدید عذاب ہے۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ ابو لہب سے، تو ابو لہب نے کہا، جواب دیا کہ میں شدید عذاب میں ہوں، لیکن اس شہادت کی انگلی سے پانی ملتا ہے جس سے مجھے راحت ملتی ہے۔ جس انگلی سے میں نے شوبیہ کو آزاد کیا تھا رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں، اس انگلی سے آج مجھے پانی ملتا ہے اور مجھے آرام ملتا ہے۔ مجھے اس سے پتہ چلا کہ عید میلاد النبی میں خوش ہونا اور خوشی میں کچھ عمل کرنا، یہ جو ہے کافروں کو بھی جب فائدہ پہنچا سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت شیخ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کو جب یہ انعام ملا، حالانکہ وہ کافر تھا، تو مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کتنا بڑا انعام ہوگا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مال خرچ کرتا ہے اور میلاد شریف کرتا ہے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ مدارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 26 کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ مزید جناب یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے ولادت کی خوشی تو بہت مناتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مناتے اور فتوا دیتے پھرتے ہیں۔ غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ میلاد منانا یعنی کہ اللہ کے رسول کو یاد کرنا اور ان کے فرمان کو یاد کرنا، اہل بیت کو یاد کرنا، عشق رسول کے چراغ کو جلانا، ان کا تذکرہ کرنا، نعت خوانی کرنا وغیرہ، یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت بہتر ہے، مبارک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں کی عورتوں نے دف بجا کر اور گیت گا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور انصار نے یا رسول اللہ کا نعرہ بھی بلند کیا، اور یہ استقبال رسول اللہ کو بہت پسند آیا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ مت کرو۔ اور اگر آج ہم رسول اللہ کی میلاد خوشی میں جشن و جلوس کریں گے تو رسول اللہ کیوں ناراض ہوں گے؟ کوئی جگہ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہوں گے۔ ماشاءاللہ جناب صوفی مزمل صاحب، بہت مبارک ہو، آپ نے بہتر جواز پیش کیا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب آئیے جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب جو گریڈی سے تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور یہ سب ہمارے مرکز کے بہت بڑے بڑے پیلر ہیں۔ آئیے ان کا تحقیق سماعت فرماتے ہیں۔ ہم سب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس لیے ہم اپنے رہنما کی یاد آوری منائیں گے۔ کیوں نہیں منائیں گے؟ کیونکہ ہر امت اپنے رہنما کی یاد آوردی مناتی ہے۔ جیسے کرسچن جو ہے 25 کو مناتے ہیں دسمبر کو، اور ہندو بھائی ہمارے جنماشٹمی مناتے ہیں نا جی، کیوں نہیں مناتے ہیں؟ بالکل مناتے ہیں، اپنے بھگوان کی اور اپنے دیوتا کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، کیوں نہیں منا دیں گے؟ تو پھر ہم کیوں نہیں منائیں گے؟ ظاہری طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، لیکن وہ سب سے اول ہے۔ ظاہری طور سے عرب میں پیدا ہوئے لیکن وہ سب سے اول ہے، جس کو آدم نے عرش پر کلمہ لکھا دیکھا تھا، ابھی اوپر ذکر ہو چکا ہے، اسی کے بارے میں یہ جناب سروردی بھائی ذکر کر رہے ہیں۔ اور آدم نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تبھی قبول ہوئی تھی۔ بہت اچھا، کم ہی لفظوں میں انہوں نے جواب دیا لیکن بہت ٹیکنیکل اور بہت ہی بہترین جواب دیا۔ بہت شکریہ آپ کا جناب سروردی بھائی، ماشاءاللہ۔ ہم آپ سے امید کریں گے کہ آئندہ بھی بہترین جوابات اس طریقے سے آپ پیش کرتے رہیں گے اور آپ کا جواب ہم شامل کرتے رہیں گے۔ اب آئیے جناب صوفی شکیل صاحب، ماسٹر صوفی شکیل صاحب جو بہترین اسکالر بھی ہیں، بہت اچھے ریسرچر ہیں اور ہمارے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میلاد کیا ہے؟ حضور کی دنیا میں تشریف آوردی کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرنا، آپ کی نعتیں پڑھنا، آپ پر درود و سلام پڑھنا، آپ کے معجزات و کمالات کا ذکر کرنا، آپ کے فضائل والی آیات و حدیث لوگوں کو سنانا، لوگوں کے دلوں میں آپ کے محبت پیدا کرنا، نئی نسل کو آپ کی پہچان کرانا، غیر مسلموں کے سامنے آپ کی شان و شوکت کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو کھانا کھلانا، یہی میلاد ہے۔ بہت اچھی بات انہوں نے پیش کی ہے ماشاءاللہ جناب صوفی شکیل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایسے محقق ہمارے مرکز افضلیہ ٹیم میں ہیں ماشاءاللہ، ہم تو ناز کرتے ہیں آپ لوگوں پر صاحب، ہمیں فخر ہے آپ لوگوں پر، اور انشاءاللہ یہ ساتھ ہم لوگوں کا ہمیشہ بنا رہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہم لوگوں کا ساتھ بنا رہے گا۔ اب آئیے ہمارے ایک بہت اچھے دوست اور ہمارے بہت اچھے قریبی جو نوادہ سے ہی ہیں، ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، جناب صوفی عظیم افضلی صاحب کی بات سنتے ہیں۔ صوفی عظیم افضلی صاحب کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ آج پہلی بار یہ تجزیے میں شامل ہو رہے ہیں، بہت ادھر ادھر تھے، بیچارے پریشان تھے، لیکن آج انہوں نے جو ہے ہمت جٹا کر کے اپنی باتیں انہوں نے بھیجی ہیں۔ اور کہاں سے بھیجی ہیں؟
آندھرا پردیش سے بھیجے ہیں، حالانکہ رہنے والے وہ نوادا کے ہیں لیکن وہ آندھرا پردیش میں جاب کرتے ہیں، وہاں سے انہوں نے یہ اپنی باتیں بھیجی ہیں، سماعت فرمائیے۔ اسلامیات کے اعتبار سے کوئی پختہ دلیل نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن پھر بھی میلاد النبی 12 ربیع الاول کو ہی منایا جاتا ہے۔ علماء ظاہر کو چھوڑو، علماء باطن جو کہ اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ مستند اور مدلل تاریخ ولادت کیا ہے، سب نے 12 ربیع الاول کو ہی درست کہا، حالانکہ وہ لوگ ہر پوشیدہ راز سے واقف ہوتے تھے، لیکن بزرگان دین نے 12 کو ہی درست کہا ہے اور 12 کو ہی منایا ہے۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی اشارہ ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی اشارہ ہے، اور وہ اشارہ کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف، محمد الرسول اللہ کے 12 حروف۔ ہمارے یہاں فقرہ کہتے ہیں کہ 12 کا آنا مبارک، 12 کا جانا مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا لاجک اور کیا پوائنٹ کی بات انہوں نے کہی ہے۔ 12 کا آنا مبارک اور 12 کا جانا مبارک، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف، محمد رسول اللہ میں بھی 12 حروف، اور ہمارے 12 امام بھی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ماشاءاللہ۔ بہت 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 شکریہ صاحب، جناب عظیم افضلی صاحب، آپ اس طریقے سے آپ حوصلے بنائے رکھیں اور تحقیق کرتے رہیں اور مرکز افضلیہ کی مدد بھی کرتے رہیں اور اپنی تحقیقات پیش کرتے رہیں۔ آئیے اب حضرت مولانا سید صوفی حافظ و قاری حسن ہاشمی صاحب، جو ناگپور کے بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے خلیفہ بھی ہیں، اور وہ ہمارے بہت جید بزرگ ہیں اور ہمارے بہت اچھے گارجین بھی ہیں، وہ ہمارے بہت اچھے خیر اندیش میں سے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی باتوں کو میں پیش کرتا ہوں، اور مرکز افضلیہ کے بہت بڑے پیلر ہیں وہ۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں کہ انہوں نے میلاد النبی کے حوالے سے کیا بات کہی۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مغرب کی نماز ادا کی۔ جناب فضا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیدہ نے پانی سے اپنی ناف سے پاؤں تک دھویا اور وضو کر کے نماز ادا کی، اور مزید کہا حالانکہ عام عورتوں میں ہے کہ جب پیٹ میں حمل ہوتا ہے تو ماہواری کا آنا بند ہو جاتا ہے، اس خون سے اللہ بچے کو خوراک بنا دیتا ہے، لیکن وہ خون فاطمہ زہرا میں نہیں تھا، وہ خون بی بی فاطمہ میں نہیں تھا۔ انہوں نے بہت باریکی سے بی بی فاطمہ کے طہارت کا ذکر انہوں نے کیا ہے ماشاءاللہ۔ نہ ہی کچھ گندگی تھا، ان کی ولادت پاک ہوئی، اور اس طرح حسین علیہ السلام کی بھی ہوئی، ولادت پاکیزگی میں ہوئی۔ بی بی فاطمہ سے جو تولد ہوئے امام حسن و حسین بالکل پاکیزگی میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو ہے نماز بھی ادا کر دی ولادت کے بعد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس کے بعد اب سنیے ان کا کہنے کا لباب، اب آگے سنیے۔ تو سیدہ نے ظہر کی نماز پڑھی، حالانکہ کوئی عورت 40 دن تک نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی قرآن کو ہاتھ لگا سکتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی کیا عظمت، حسنین کریمین کی کیا عظمت ہے، ان کی طہارت کا کیا ذکر ہے۔ غور فرمائیے، انہوں نے نشاندہی کی ہے سب سے پہلے۔ اب آگے کہتے ہیں جناب صوفی مولانا حافظ و قاری سید صاحب کہ جب نواسے کی ولادت کا یہ عالم ہے، غور سے سنیے، جب نواسے کی ولادت کا یہ عالم ہے تو نانا کے ولادت کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا خوب کہا ہے۔ پھر کہا کہ نور محمدی کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں نور محمدی نور خداوندی ہے، حقیقت میں نور محمدی نور خداوندی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یا صاحب جمال وہ یا سید البشر۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح سے حسنین کی پیدائش ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح نور محمدی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہے معاملہ، غور کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا، جناب سید صاحب کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہر قوم نے ہر زمانے میں اپنے طریقے سے منایا ہے۔ ہندو مذاہب کی کتابوں میں حضور کا میلاد ہے، حضور پاک کے پیدا ہونے سے پہلے ہندوستان کے راجاؤں نے آپ کا میلاد منایا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، گویا کہ ہر قوم نے آقا کا میلاد منایا ہے۔ اور یہ بات یہ فرما رہے ہیں تو ان کے پاس بہت سارے حوالات ہوں گے تبھی یہ بات فرما رہے ہیں، چونکہ یہ بہت سارے کتابوں کے بہت خود عالم ہیں یہ، اور ان کے پاس مدلل دلیلیں بھی موجود ہیں، اور اس طریقے سے اگر کوئی چاہے تو ان سے رابطہ بھی کر سکتا ہے۔
مزید فرماتے ہیں کہ ایک کافر ابو لہب نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے ابھی، تو اس کا فائدہ سے یوں ہوا کہ پیر کے دن اس پر عذاب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس مومن کا عالم کیا ہوگا جو عشق محمدی میں خوشی سے آپ کا میلاد منا رہا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ فرمایا کہ اگر کوئی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے تو کہنا چاہیے کہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کیا بات کہی ہے جناب سید صاحب نے، ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، تم کہاں ڈھونڈتے ہو جی، کتاب کو کیوں ڈھونڈتے ہو، میری قسمت کو پڑھو۔ مزید فرمایا کہ حضور کا مطلب ہی ہوتا ہے حاضر ہونے والا، حضور کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونے والا، جو حاضر نہ ہو وہ حضور کیسا، جو حاضر نہ ہو وہ حضور کیسا۔ واہ صاحب، یہ جب وجد میں آتے ہیں تو یہ باتیں جب بیان کرنے لگتے ہیں تو ان کی وجدانی کیفیت سے تو میں بھی گھبرا جاتا ہوں، لہٰذا آج بھی وجد میں انہوں نے بیان کیا ہے، ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور کہا کہ ہمیں نیت میں خلوص رکھنا چاہیے، ذرہ برابر بھی ریا نہیں ہونی چاہیے، میلاد کرنے میں خلوص نیت ہو تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ بے شک بے شک آپ نے صحیح فرمایا محترم۔ اب آئیے جناب صوفی عبد الواحد قلندری صاحب، صوفی و مولانا عبد الواحد قلندری صاحب یہ راجستھان سے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بہت ہی جید عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں، اور ان کے خانقاہ میں بہت بڑی کتب خانہ ہے، اتنی بڑی کتب خانہ ہے کہ شاید ان کے پاس صوفیہ اکرام اور اولیاء اکرام کی کتابیں کوئی ایسی نہیں جو ڈھونڈے تو نہیں ملے۔ یہ راجستھان سے ہیں، تو میں نے ان کا تعارف کر دیا۔ اب آئیے ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے تجلی فرمائی تو ایک نور ظاہر ہوا، اس نور سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو گئی، اور وہ نور نور وحدت ہے، اور وہی نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ مزید کہا کہ وحدت پر تجلی احدیت سے ہوئی تو کثرت کا ظہور ہوا، یعنی کثرت وحدت تک ہے اور وحدت احدیت تک ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین تحقیق آپ کی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واسطہ ہے احدیت تک پہنچنے کا۔ بات بھی آپ نے عالمانہ اور نہایت ہی باریک کہی ہے ماشاءاللہ، میں دوبارہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اس طریقے کے تحقیقات سے ہم لوگوں کو محظوظ فرمائیں گے۔ اور ہر چیز کا قیام اپنی اصل کی وجہ سے ہے، یعنی کہ کثرت کا قیام نور محمد سے ہے اور پوری دنیا میں اسی نور پر ہے، اور وحدت کا قیام احدیت سے ہے اور احدیت کا قیام ذات سے ہے۔ بعض کم وقت کا کہنا ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا، آپ مر گئے، ختم ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کہا کہ تمام چیزوں کو فنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فنا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فنا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی ذات میں پوشیدہ ہوں گے، آپ اس کی ذات میں پوشیدہ ہوں گے، یعنی یہ نور جہاں سے آیا وہاں ہی جائے گا، پوشیدہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا نور اللہ تعالیٰ نے نور کا یعنی ایک صفات کا مظہر ہے۔ بہت گہری فکر ہے ان کی، اور ان کی باتوں کو بار بار سنا جائے تو زیادہ باتیں سمجھ میں آئے گی، مجھے جہاں تک لگتا ہے۔ میں نے بھی اس کو ریپیٹ کیا ہے اور میں نے گروپ میں ریپیٹ کر کے بھیجا، اس لیے کہ ان کی باتیں عام لوگوں کے ذہن سے اوپر جانے والی ہے، چونکہ ان کی بہت ہی گہری تحقیق بھی ہے، اور یہ صوفیہ اولیاء کا ایک مجموعہ تحقیق ہے جو انہوں نے مختلف کتب کے حوالے سے پیش کیا ہے، میں اس کو سمجھ رہا ہوں، اور جو عالم حضرات ہیں وہ ضرور سمجھ لیں گے ان کی باتوں کو ماشاءاللہ۔ آگے دیکھتے ہیں، فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اوپر ذکر کیا ہم لوگوں نے، یعنی جہاں جہاں رب کی ربوبیت کو تسلیم کیا جائے گا وہاں وہاں آپ کی رحمت کو بھی تسلیم کیا جائے گا، اور یہ شرک بالکل نہیں ہے، یہ شرک بالکل نہیں ہے۔ المختصر انا احمد بلا میم، اب اس میں جوڑنا چاہوں گا کہ انا عرب بلا عین، میں احمد ہوں بنا میم کا اور میں عرب ہوں بنا عین کا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے صاحب۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عقل مند را اشارہ کافی است، یعنی عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے۔ مزید فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا حوالہ اب سماعت فرمائیے۔ یہ انہوں نے اپنے کتب خانے سے کتنے کتابوں کا حوالہ دیا ہے، ذرا یہ بھی سن ہی لیجیے تاکہ پتہ چلے ان لوگوں کو جو طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، نور کیسے جدا ہو سکتا ہے، نور کیسے ازل سے ابد تک رہے گا،
ان لوگوں کے حوالے، ان لوگوں کی باتوں کو بتانے کے لیے بزرگان دین اور قرآن حدیث کے حوالے کے لیے کتاب کا نام سماعت فرمائیے۔ بہت شکریہ کے ساتھ میں آپ کے بھیجے ہوئے کتابوں کا میں نام پڑھنے جا رہا ہوں۔ حاضرین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام، توجہ سے سنیں۔ قصیدہ نعمانیہ امام ابو حنیفہ، فقہ مالکیہ امام مالک بن انس، مسند شافعی جلد سوم امام شافعی، مسند احمد جلد 4 امام احمد بن حنبل، مصنف عبد الرزاق جلد 4 امام عبد الرزاق، سیرت ابن حشام جلد اول امام محمد بن عبد الملک بن حشام، مسند حمیری جلد اول صفحہ 345 امام ابو بکر عبداللہ ابن زبیر حمیری، طبقات ابن سعد جلد 2 امام محمد بن سعد صبری، مصنف ابن ابی شعبہ جلد 11 امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شعبہ، دارمی جلد اول امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی۔ یہ مصنفوں کے نام ہم ساتھ میں لیے جا رہے ہیں، کتاب کے رائٹروں کا نام ہے، لہذا غور سے سنیے گا۔ بخاری سنیے، بخاری مترجم جلد 2 امام بخاری، مسلم شریف امام مسلم، سنن ابن ماجہ امام ماجہ، ابو داؤد امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث، ابن قتیبہ جلد اول امام محمد بن مسلم بن قتیبہ، نسائی شریف جلد اول امام نسائی، دار قطنی جلد سوم علی بن عمر دار قطنی، المستدرک جلد 2 امام حاکم، دلائل نبوہ جلد اول امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی، مسند ابی عوانہ، دقائق الاخبار امام غزالی، مسند فردوسی، شرح مسلم شریف امام ابو زکریا، مثنوی جلد 2 مولانا رومی، شرح بخاری جلد 2 ابن حجر اسقلانی، شواہد النبوہ امام جامی، خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی، مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مکتوبات شریف مجدد علی ثانی، نعمت الکبریٰ امام احمد حجر مکی، دلائل الخیرات امام ابو عبداللہ بن سلیمان جزولی، تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن جریرہ، تفسیر کبیر جلد سوم، تفسیر قرطبی، تفسیر خازن، تفسیر ابن کثیر، تفسیر در منصور جلد 5، تفسیر روح البیان، تفسیر جمیل، تفسیر روح المعانی، تفسیر مظہری، تفسیر عزیزی، تفسیر حسینی۔ ان تمام حوالوں سے، تمام کتب کے حوالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا ہونا ثابت ہے۔ جن حضرات کو بھی تکلیف ہو یہ تمام چیزوں کو نوٹ کر لیں، اور یہ کتاب اگر منگانا ہو تو ان حضرات سے بھی رابطہ کر لیں، جیسا کہ انہوں نے اعلانیہ طور سے کہا ہے۔ جناب صوفی مولانا عبد الواحد قلندری صاحب جو راجستھان سے ہیں، یہ ہمارے بہت اچھے بزرگ ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اور مرکز افضلیہ کے محققین کے ٹیم کا ایک حصہ ہیں، اور ہمارے بہت جید بزرگ ہیں۔ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کتابوں کو اگر منگانا ہو تو بائی پارسل منگا سکتے ہیں، ان کی کتب خانے میں سب موجود ہے۔ پوری دلیل کے ساتھ آپ باتیں سنیں، سمجھیں اور غور فرمائیں۔ اب مزید بیان فرماتے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صرف میلاد مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، ہم پر احسانات ہیں۔ فرمان الہی بھی ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ حضور اکرم کو مابعوث کر دیا۔ ہر ایمان والے پر لازم ہے کہ اس احسان کا شکریہ ادا کرے اور سال ہا سال یاد مناتے رہے۔ محمد سر وحدت ہیں، رمز کوئی ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ بہت شکریہ، بہت ممنون آپ کے محترم۔ آئیے اب جناب صوفی امتیاز صاحب احمد آباد سے، ماشاءاللہ آپ کے بھی تحقیق مجھے ملے ہیں، بہت شکریہ کے ساتھ میں آپ کے تحقیق کو پیش کرتا ہوں، اور آپ نے جو کچھ بھیجا ہے میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ خدا ازل سے کچھ ایسا ہے مبتلا رسول، خدا ازل سے کچھ ایسا ہے مبتلا رسول کہ جان و دل سے فدا ہو گئے اصحاب رسول، کہ جان و دل سے فدا ہو گئے اصحاب رسول، دل و دماغ کی آنکھوں پر ایسے چھائے رسول، دل و دماغ کے آنکھوں پر ایسے چھائے رسول کہ کائنات کے ہرسے میں جگمگائے رسول۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کائنات بنائی گئی ہے آپ کے لیے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات آپ نے صاحب اپنے شعروں میں کہی ہے، مزہ آ گیا، بالکل دل خوش ہو گیا آپ کی باتوں سے۔ اب آئیے جناب صوفی اشرف خان افتخاری صاحب جوگیسوری سے ہیں، آپ نے کیا لکھا ہے جو سماعت فرمائیے۔ آپ نے بہت کم لکھا ہے، 2 جملے میں آپ نے کہا کہ مجیب اب بیان محمد کہاں تک۔ مجیب حضرت مجیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کی ہے یہ، اور یہ بیان فرماتے ہیں شعر میں کہ مجیب اب بیان محمد کہاں تک، محمد کے سوا دونوں عالم میں کیا ہے، محمد کے سوا دونوں عالم میں کیا ہے، مجیب اب بیان محمد کہاں تک، مجیب اب بیان محمد کہاں تک، محمد کے سوا دونوں عالم میں کیا ہے، یعنی محمد کے سوا دونوں عالم میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام محققین حضرات بھائیوں کے ابھی آپ جوابات سماعت فرما رہے تھے۔ اب نمبر آ گیا ہے اس فقیر کا بھی، میرا بھی کچھ سنتے چلیے کہ آخر ہمارا نظریہ کیا ہے اور ہم کیا سوچتے ہیں، اور ان باتوں کو بھی آخر میں پیش کر دیا جائے، لے لیا جائے، یہ میرا فرض بھی ہے، لہذا اپنی باتیں میں پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 2 منٹ اور برداشت کر کے 5 منٹ میری باتیں سن کے جائیے گا۔ چنانچہ میری باتیں غور سے سنیے کہ عید بمانے خوشی، عید بمانے خوشی، میلاد یعنی تولد، اور نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کی خوشی۔ یہ ہمارے جملے ہیں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے خوشی، جیسا کہ اوپر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے اور تمام امتی پر ان کا احسان عظیم ہے، لہٰذا ان کی پیدائش دنیا میں ظاہری طور سے بھی باعث برکت ہے، ظاہری طور سے بھی ان کی پیدائش دنیا میں باعث برکت ہے، لہٰذا ان کے پیدائش کے دن یعنی 12 ربیع الاول کو عید یعنی جشن منایا جانا لازمی ہے، 12 کو منایا جانا لازمی ہے، جیسا کہ ہمارے دوست عظیم افضلی صاحب نے کہا کہ 12 کو منانے کے پیچھے بھی 12 راز ہیں، 12 امام ہے، 12 حروف ہے، اور 12 کا آنا بھی مبارک اور 12 کا جانا بھی مبارک، لہٰذا 12 ربیع الاول کو عید یعنی جشن منانا لازمی ہے، واجب ہے صاحب، واجب ہے، فرض نہیں کہیے، واجب کہیے، لہذا یہ بات شریعت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی فضیلت اور اپنی عظمت کا ذکر تفصیل سے بتایا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، کسی بھائی نے بیان فرمایا ہے، اور اپنے گھرانے اور اپنے اہل بیت کو سب سے افضل بھی قرار دیا ہے، گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود پڑھا ہے، اسی لیے اللہ والے میلاد النبی کا انکار نہیں کرتے، اور بڑی شان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظاہر ہونے کا، پیدا ہونے کا اور تشریف لانے کا ذکر خیر کرتے تھے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ گھروں میں جا کر میلاد نہیں پڑھا کرتے تھے؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گھر گھر جا کے میلاد پڑھا کرتے تھے۔ شاہ افضل میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے گاؤں میں بھی اکثر گھروں میں جا کر میلاد پڑھا کرتے تھے، اور میلاد کا پڑھنا ان کے لیے بہت افضل تھا اور بہت دلچسپ معاملہ تھا، بہت نیک عمل مانتے تھے وہ، اور اس میلاد میں وہ پرانا والی باتیں جو چلتی تھی ہمارے ہندوستان میں، رب سلم علی رسول اللہ، اس زمانے میں یہ چلا کرتا تھا اور میں بیٹھ کے سنا کرتا تھا، اور آپ جو حضرات اس گاؤں کے ہوتے تھے وہ حاضر ہوا کرتے تھے، اور کیا شان ہوتی تھی اس گاؤں میں بھی اس میلاد محفل کی، اور میلاد اکبر کو بڑی شوق سے لوگ پڑھتے تھے، اس میں جتنی کلام ہوا کرتے تھے، جتنے باتیں ہوا کرتی تھی، شاید اب میلاد اکبر چھپنا بند ہو گیا، لیکن وہ ایک دور ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ۔ بہرحال میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، تو دادا حضور بھی بڑے شوق سے میلاد شریف کا انعقاد کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور تقریباً تمامی مجلسوں میں مجھ فقیر کو بھی شرف حاصل ہے کہ دادا حضور کے ساتھ بیٹھ کر محفل میلاد میں شرکت کرنے کا مجھے شرف ملا کرتا تھا، اور یہ ذکر خیر کرنا گھروں کے لیے اور مجلسوں کے لیے باعث برکت اور رحمت اور نجات بھی ہے۔ جس گھر میں محفل میلاد پڑھا جائے اس گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی اور نجات بھی ہوگی یقیناً، لہذا اس عمل کو طریقت کا عمل بھی سمجھنا چاہیے، شریعت کا عمل تو ہے ہی، طریقت کا بھی عمل سمجھنا چاہیے۔ اب ہم لوگ یہ سمجھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے،
تو جیسا کہ اوپر تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ اللہ نے اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جدا کیا تو نور محمدی ہی نور خداوندی ثابت ہوتا ہے۔ تمام دلیلیں آپ نے اوپر پڑھی ہے، سنی ہے، دیکھیے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں، اس بارے میں مختلف کتب کے حوالے اوپر دیے جا چکے ہیں۔ لہذا تمام عالم کی تخلیق اور کائنات کا وجود اسی نور محمدی کے وجہ سے ہوا۔ اس جملے کو میں دہرانا چاہوں گا، تمام عالمین کی تخلیق اور کائنات کا وجود اسی نور محمدی کے وجہ سے ہوا ہے، یعنی محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ لہذا اس نور محمدی کا جدا ہونا اللہ کے نور سے وجہ تخلیق کے کائنات ٹھہرا۔ نور محمدی کا جدا ہونا اس نور احدیت سے، اللہ کے نور سے جدا ہونا نور محمدی کا وجہ تخلیق کائنات ہے اور وجہ رحمت للعالمین بھی ہے۔ اس کے اندر نہایت ہی پوشیدہ راز مضمر ہیں، لہذا بہت ہی کھول کر کے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہوا ہم لوگوں نے کوشش کی ہے اور ہماری ٹیم نے بہت بہترین کوشش کی ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت اس نور محمدی کا جدا ہونا، ظاہر ہونا اور پیدا ہونا پورے وجود کائنات کے لیے بہت بڑا اور اہم معاملہ ہے، بہت اہم معاملہ ہے۔ لہٰذا اس کا ذکر کرنا، اس معاملے کو یاد کرنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس کی حقیقت کو سمجھنا مومنوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میلاد النبی منانا بہت بڑا عمل ہے اور ایک بہترین نیکی کا کام ہے، اور اس جشن کا منانا اللہ کو بھی پسند ہے اور رسول کو بھی اور تمام اللہ والوں کو بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اس کا محبوب مل گیا، اللہ کو اس کا محبوب مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ازل میں بندے کو اپنا مسیحا مل گیا، عشق ازل کو حسن انل مل گیا اور حسن لم یزالی کو اس کے جلالی و جمالی مل گیا۔ اگر سمجھ میں آئی ہو بات تو ضرور کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم گناہ گاروں کو امت کا سوالی مل گیا، لہٰذا ہم جشن کیوں نہ منائیں، ہم خوشی کیوں نہ منائیں، کیونکہ میرے سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اسی لیے حقیقت و معرفت جاننے والے عارفین اور جاننے والے معرفت میں ڈوبے ہوئے لوگ، اہل عشق و محبت لوگ آخر میں ان تمام چیزوں کو سمجھ کر گنگنا اٹھتے ہیں، اور کیا گنگناتے ہیں یہ سن لیجئے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔